خوش آمدید. آپ اردو بک کاسٹ دیکھ رہے ہیں. ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ کیوساکی کی بہت ہی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی. اس کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے. یہ کتاب ہمیں جو مواد ملا ہے اسی کا حصہ ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب سے جو اہم مالی سبق ملتے ہیں نا ان کو سمجھیں. تو کتاب کا جو بنیادی خیال ہے وہ دو بالکل مختلف سوچ رکھنے والے والدین کا موازنہ ہے. ایک غریب والد جو کہتے ہیں بھئی اچھی تعلیم حاصل کرو، محفوظ نوکری کرو، جی، اور دوسرے امیر والد جو کہتے ہیں نہیں، مالی سمجھ بوجھ اور اثاثے بنانا زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ غریب اور متوسط طبقہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ امیر لوگ جو ہیں وہ پیسے کو اپنے لیے کام کرواتے ہیں. جی ہاں، یہ لائن تو بہت مشہور ہے. اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلا اور شاید سب سے بنیادی سبق جو کتاب دیتی ہے وہ اثاثوں یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کے بیچ کا فرق ہے. اچھا. کتاب اسے بہت ہی سادہ رکھتی ہے. کہتی ہے اثاثے وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے. اور واجبات وہ ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں. سننے میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے نا؟ ہاں، سننے میں آسان ہے، لیکن اصل میں یہ سوچ کا ایک بڑا انقلاب ہے. لوگ اکثر سمجھ نہیں پاتے. واقعی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر یا گاڑی اثاثہ ہے. جی بالکل. لیکن کیوساکی کہتا ہے کہ اگر وہ آپ سے پیسہ نکلوا رہے ہیں، جیسے قرض کی قسطیں ہیں، مرمت کا خرچہ ہے، تو وہ اصل میں واجبات ہوئے، اثاثہ نہیں. بالکل. اصل اثاثہ وہ ہے جو آپ کو کما کر دے، جیسے کوئی کرائے کی پراپرٹی ہو گئی یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس جو منافع دے رہا ہو. صحیح کہا. اور یہ فرق سمجھنا ہی آپ سمجھ لیں مالی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے. اچھا، اور اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات وہ مالی خواندگی والی فائنینشیل لٹریسی. جی، فائنینشیل لٹریسی. کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے کہ ہمارا جو اسکول کا نظام ہے نا وہ ہمیں پیسہ سنبھالنا نہیں سکھاتا. بالکل. امیر والد کا فلسفہ یہ تھا کہ بھائی آپ کو مالی گوشوارے مطلب فائنینشیل سٹیٹمنٹس پڑھنا آنا چاہیے، سرمایہ کاری کے مواقع سمجھنا آنا چاہیے. ٹیکس کے قوانین وغیرہ بھی. جی ہاں، ٹیکس کے قوانین سے واقفیت. یہ صرف کمانے کی بات نہیں ہے، یہ پیسے کو سمجھداری سے سنبھالنے اور اسے بڑھانے کی بات ہے. صحیح. اچھا، ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ اپنے کام سے کام رکھو والی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نوکری چھوڑ دو؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً نوکری چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ صرف آپ کی تنخواہ نہ ہو. اچھا. بلکہ آپ ایسے اثاثے بنائیں جو آپ کے لیے آمدنی پیدا کریں. مطلب نوکری چلتی رہے لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا کوئی سائیڈ بزنس شروع کریں یا کہیں سرمایہ کاری کریں. اپنا اثاثوں کا کالم بنائیں. یعنی اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک الگ آمدنی کا ذریعہ. جی بالکل. اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ کہ صرف پیسے کے لیے کام نہ کریں بلکہ سیکھنے کے لیے کام کریں. یہ دلچسپ ہے. کیوساکی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی نوکریاں یا کام ڈھونڈیں جہاں آپ کو ضروری مہارتیں ملیں، جیسے سیلز، مارکیٹنگ، بات چیت کا فن، لوگوں کو مینج کرنا. ان کے مطابق لمبے عرصے میں یہ مہارتیں کسی بھی تنخواہ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. یہ صلاحیتیں آپ کو نئے مواقع بنانے میں مدد دیتی ہوں گی پھر. جی، اور خطرات مول لینے کے قابل بناتی ہیں، جو دولت بنانے کے لیے کتاب کے مطابق بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسے کھونے کا خوف ہی لوگوں کو غریب رکھتا ہے. یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور شاید اسی لیے یہ کتاب اتنی مقبول بھی ہوئی. اس کی زبان سادہ ہے، کہانی کی طرح بات سمجھائی گئی ہے. جی. اور یہ جو روایتی سوچ ہے نا پیسے کے بارے میں، اس کو چیلنج کرتی ہے. ذہنیت بدلنے پر بہت زور ہے. بالکل. ذہنیت کی تبدیلی ہی اس کا مرکزی نقطہ ہے. لیکن یہیں پر کچھ تنقید بھی آتی ہے اس کتاب پر. تو بہت اچھے دیتی ہے، مگر عملی طور پر کیا کرنا ہے اس کی تفصیل کم ہے. یعنی کیا تو بتاتی ہے، کیسے نہیں. بالکل. مطلب یہ تو بتا دیا کہ اثاثے بناؤ، لیکن اچھے ریئل اسٹیٹ سودے کیسے ڈھونڈیں یا سٹاکس میں کیسے سرمایہ کاری شروع کریں اس پر زیادہ گائیڈنس نہیں ہے. ہاں، یہ بات تو ہے. اور کچھ لوگ تو وہ امیر والد کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ اصلی تھا بھی یا نہیں. جی، یہ بھی ایک نکتہ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب خطرے مول لینے کا تو کہتی ہے، لیکن ان خطرات کو کم کیسے کیا جائے یا سنبھالا کیسے جائے اس پر زیادہ بات نہیں کرتی. صحیح. تو پھر اس کتاب کو کیسے دیکھنا چاہیے؟
دیکھیں، میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کوئی مکمل مالی پلاننگ گائیڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ زیادہ تر ایک تحریک دینے والی، آپ کی سوچ بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ مالی آزادی کے سفر کا ایک نقطہ آغاز تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد مزید عملی علم اور منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پہلا قدم ہے ذہن کھولنے کے لیے؟ بالکل، اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ صرف تحریک کافی ہے یا عملی رہنمائی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ ان میں توازن کیسے رکھا جائے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کتاب بنیادی طور پر پیسے، دولت اور اثاثے بنانے کے بارے میں ہماری سوچ کو بدلنے پر زور دیتی ہے۔ جی، مالی خواندگی اور اثاثے بنانے پر توجہ مرکوز کرنا، یہ اس کے اہم پیغامات ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی مالیات کی دنیا میں نئے ہیں۔ یہ ایک اچھا نقطۂ آغاز ہو سکتی ہے۔ جی ہاں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ کتاب ایک بہت طاقتور نقطۂ نظر تو دیتی ہے، لیکن اصل چیلنج اس سوچ کو اپنی زندگی کے ٹھوس حالات اور فیصلوں پر لاگو کرنا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف ذہنیت بدل لینا کافی ہے مالی کامیابی کے لیے، یا یہ ٹھوس عملی اقدامات کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے؟ واہ، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔ تو آج کی بات چیت یہیں ختم ہوتی ہے۔